حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس کا نام تھا جریج، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی تھی، گویا اس نے اپنے لیے عبادت خانہ بنایا تھا، وہاں وہ جا کے عبادت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ماں کو ضرورت پڑی تو جریج کو اس نے بلایا، وہ نفلی عبادتوں میں مصروف تھا۔ ایک دفعہ بلایا، دو دفعہ بلایا، تین دفعہ بلایا۔ وہ عابد تو تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عزت و شان والدین کی عزت و شان سے زیادہ ہے، لہذا نفلی عبادت بھی میں رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اس نے والدہ کو جواب نہیں دیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جریج کی ماں نے 3 دفعہ اسے بلایا مگر اس نے اپنی نفلی عبادت نہیں چھوڑا۔ آخر ماں تھی، غصہ آ گیا، اس نے کہا جریج اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک کہ کوئی بری عورت کا منہ تجھے نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بے احتیاطی میں والدین خصوصاً والدہ اولاد کو بالکل برا بلا نہ کہیں، بد دعا دا خیراتی دا تو لمبا تھا تسبیح دا سے خیرات کے انہیں لمبا دا تسبیح خوان رچوناتے ہیں سو تا پورا مرے 24 گھنٹے تھا۔ احتیاط کرے والدین۔ اجابت دعا کا وقت تھا، دعا قبول ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کچھ لوگ آئے، جریج عبادت میں مصروف تھا کہ اس پر ٹوٹ پڑے، خوب مارا اسے، سوماج اس کی عبادت گاہ تھی، اس کو توڑ دیا۔ جریج نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ تم مجھے اتنی اذیتیں دے رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، مار رہے ہو، عبادت گاہ کو توڑ دیا؟ کہا تم یہاں آ کے عبادت کرتے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ فلان عورت کا جو بچہ ہے وہ تمہارا ہی ہے در حقیقت۔ جریج نے کہا کہ وہ چھوٹا بچہ لے آؤ۔ چھوٹا بچہ لایا گیا تو جریج نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بتا تمہارا والد کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا والد جریج نہیں فلان چرواہا ہے۔ ٹھیک ہے، جریج نے گناہ تو نہیں کیا تھا، زنا سے سرزد تو نہیں ہوا، لیکن والدہ کی بد دعا لگ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان الجریج عالما، اگر جریج عالم ہوتا، جانے والا ہوتا، غالباً دوسری روایت میں آتا ہے لو کان الجریج فقیہا، اگر جریج فقیہ ہوتا لعلم ان اجابتہ امہ اولا من عبادت ربہ، اگر وہ عالم ہوتا تو وہ ضرور پہچان لیتا کہ رب کی عبادت نفلی سے ماں کو جواب دینا افضل ہے اور فضیلت رکھتا ہے۔ لہذا نفلی عبادات سے والدین کے حقوق مقدم ہے۔ کوئی نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، والدہ بلا رہی ہے، نہ جائے تو گناہ گار ہے۔ ان اجابتہ امہ اولا من عبادت ربہ۔